نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 چیزیں یہ فطرت میں سے ہیں: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقلیم الاظفار. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے اور شامل ہیں. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ ان 5 چیزوں کو معلوم کرنے سے پہلے فطرت کے معنی اور مفہوم کو ہم معلوم کرتے ہیں. فطرت کا اصل معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز، اللہ کی بنائی ہوئی خلقت اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو فطرت کہا جاتا ہے. انسان ہے، ہر انسان کے اندر الگ الگ عادت ہوتی ہے، الگ الگ فطرت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس انسان کی ویسی ہی تخلیق فرمائی ہے. لیکن اس حدیث کے اندر فطرت کا معنی دوسرا ہے. اس کے اندر فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم جو دین پر عمل کیا جانا چاہیے. اس حدیث کے اندر اس کا مطلب یہ ہے. کہا 5 چیزیں ہیں فطرت میں سے. سب سے پہلے تو کہا الاستحداد. الاستعداد کا مطلب یہ ہے کہ زیر ناف بال کاٹنا. زیر ناف عورت ہو یا مرد، بال کاٹنا، اس حصے کو پاک رکھنا، اس حصے کو صاف رکھنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر دوسری چیز جو بتائی گئی ونتف الابط، بغل کے بال کاٹنا. ایک زیر ناف بال کاٹنا اور دوسرا بغل کے بال کاٹنا. یہ فطرت میں سے، نبی کی سنت میں سے ہیں اور ہر انسان کے لیے ان بالوں کا کاٹنا بے حد ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ دینی نقطۂ نظر سے بھی دیکھیے اور طبی نقطۂ نظر سے بھی دیکھیے، ان بالوں کو اگر کاٹے بغیر ویسے ہی بڑھاتے جائیں گے تو اس کا نقصان انسان کو بہت زیادہ اس کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہوا دکھائی دے گا. ایک اور حدیث کے اندر ابن عباس کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن عباس نے کہا وقت لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وقت متعین کر دیا، ہمارے لیے وقت بتا دیا کہ اس وقت سے پہلے زیر ناف اور بغل کے بال کاٹ لینے چاہیے. اور وقت کیا بتایا؟ کہا 40 لیلہ، 40 دن سے پہلے زیر ناف اور شرمگاہ کے بال کاٹ لینی چاہیے، بغل کے بال بھی صاف کر لینی چاہیے. یہ 2 باتیں. تیسری بات بھی بالوں کے ذریعے سے اس حدیث کے اندر بتائی گئی، قص الشارب، اپنی مونچھوں کو تراشنا، مونچھوں کو چھوٹا کرنا، مونچھوں کو کاٹنا. مونچھیں اتنی بڑی نہ ہونے پائے کہ جس کی وجہ سے مونچھیں ہمارے منہ میں جا رہی ہو یا پھر ہمارے سارے ہونٹ کو ڈھانپ رہی ہو. اتنی بڑی مونچھیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اپنے مونچھوں کو تراشو، اپنے مونچھوں کو کاٹو، اپنے مونچھوں کو چھوٹے رکھا کرو اور اپنی داڑھی کو چھوڑ دو، اپنی داڑھی کو بڑی کرتے رہا کرو. اور یہ 3 چیزیں ہیں بالوں کے تعلق سے. دیکھیے شریعت اسلامیہ کا ایک قانون ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے. اور یہ پاکی صرف ظاہری پاکی ہی نہیں بلکہ باطنی اور ظاہری دونوں پاکی مراد ہے. قرآن مجید کے اندر جہاں باطنی پاکی کا ذکر کیا گیا ہے، احادیث کے اندر وہی ظاہری پاکی کا بھی حکم دیا گیا ہے. لہٰذا یہ اسلام کا ایک بہت بڑا امتیاز اور حسن ہے کہ اسلام ہم سب کو پاک و صاف رہنے کی تلقین و تعلیم دیتا ہے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات الختان، کہا ختنہ کرنا. ختنہ کرنا یہ انبیاء کی سنت رہی ہے اور ختنہ کرنا ہر انسان کے لیے، ہر مرد کے لیے بے حد ضروری ہے. بعض اہل علم نے تو ختنہ کرنے کو واجب قرار دیا ہے، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسے واجب قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور اہل علم ختنہ کرنے کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں. ختنہ کرنا یہ ضروری ہے. دیکھیے ختنہ کیوں کرنا چاہیے؟ بہت سارے غیر مسلمین اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آخر ختنہ کیوں کرنا چاہیے؟ اگر ختنہ نہیں کریں گے آپ، ایک دینی نقصان ہوگا اور دوسرا طبی نقصان ہوگا. دینی نقصان کیا ہوگا؟ دینی نقصان یہ ہوگا کہ اگر ختنہ کیے بغیر آلائے تناسل کو ویسے ہی چھوڑیں گے، آلائے تناسل کی آغاز میں، شروعات میں آلائے تناسل کے سامنے جو چمڑا رہتا ہے چپکا ہوا، اگر بندہ پیشاب کے لیے جائے تو پھر وہ چمڑے کے اندر پیشاب کے خطرات ویسے ہی باقی رہ جاتے ہیں جب تک کہ آپ اس کو ہاتھ لگا کر دھو نہ دیں. اور شریعت کہتی ہے، اللہ کے نبی ایک مرتبہ خبر کے پاس سے گزرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور اس عذاب کی وجہ کیا بتائی گئی؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کی چھینٹوں سے وہ انسان نہیں بچتا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے اسے عذاب ہو رہا ہے. تو لہٰذا ختنہ نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ بندے کو قبر کے عذاب سے 2-4 گنا پڑے گا.
طبی نقصان اہل اطباء نے، ڈاکٹروں نے بیان کیا، کہا کہ یہ جو پیشاب ہوتا ہے، یہ پیشاب انسان کے جسم کے اندر ساری غلاظتوں کو جو ہے ساری غلاظتوں کو ملا کر یہ پیشاب نکال باہر کرتا ہے، اور جب یہ پیشاب کے خطرے آلائے تناسل کے اندر اگر رک جائیں تو وہیں سے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس چمڑے میں، اس آلائے تناسل میں، اور انسان کے جسم میں بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں، بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ آخری اور پانچویں بات فطرت میں سے وہ یہ کہ ناخون کا کاٹنا، وہ تقلیم الاظفار، ناخون کا کاٹنا، کہا اللہ کے نبی نے اپنے ناخونوں کو کاٹو، ناخونوں کو تراشو۔ آج آپ دیکھیے بہت سارے مرد حضرات ہو کہ عورتیں ناخون کو بڑھانے کا ایک فیشن، ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے، خصوصاً عورتوں کے اندر یہ بہت رجحان ہے کہ وہ اپنے ناخونوں کو بڑھاتے ہیں۔ ناخون کو بڑھانے کا ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ جب آپ وضو کریں گے وضو صحیح طریقے سے ہو نہیں پائے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ دھول دھبے وغیرہ میں غلاظت میں چلے جائیں، وہ دھول غلاظت وغیرہ ناخن سے چپک کر رہ جائے گی، اور جب آپ کھانا وغیرہ کھائیں گے تو غلاظت آپ کے ساتھ لگ کر آپ کے جسم میں جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کہا ناخون کو بڑھانا یہ چوپاہوں کی مشابہت ہے۔ کس کی مشابہت؟ کہا یہ جانوروں کی مشابہت ہے، بڑے بڑے ناخن جانوروں کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التشبہ البہائم، چوپاہوں کی مشابہت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لہٰذا یہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان کا ہمیں خاص لحاظ رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ان کو وقت سے پہلے کاٹ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔